قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، جس کو چھونا بھی عبادت ہے، جس کو چومنا بھی عبادت ہے، جس کو ہاتھ لگانا بھی عبادت ہے، جس کو پڑھنا بھی عبادت ہے، اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اور اس کو دوسروں کو پڑھانا بھی عبادت ہے۔ کوئی پڑھ رہا ہو اس کی تلاوت سننا بھی عبادت ہے، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا بھی عبادت ہے، اس کی تفسیر پڑھنا بھی عبادت ہے، اور اس کو پڑھ کر دوسروں کو سنانا بھی عبادت ہے۔ تو یہ ایک واحد کتاب ہے کائنات کے اندر کہ جس کے ہر عمل کے اوپر ہمیں ثواب ملتا ہے۔ جو آدمی قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا، اس کو تلاوت نہیں آتی، تو فرمایا کہ تم بھی اس کے برکت سے، اس کے رحمت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ اگر کچھ نہیں کر سکتا تو اس کو ہاتھ لگا لیا کر، اللہ تعالیٰ تجھے ہاتھ لگانے کا بھی ثواب دے گا۔ فرمایا کہ تجھے تلاوت کرنی نہیں آتی تو کوئی بات نہیں، پریشان نہ ہو، اس کو کھول کر دیکھ لیا کر، فقط زیارت کر لیا کر، اللہ تعالیٰ پھر بھی تجھے اجر عطا فرمائے گا۔ فرمایا کہ اس کو چوم کر اپنے ماتھے پہ لگا لیا کر، اللہ تعالیٰ پھر بھی اجر عطا فرمائے گا۔ جو اس کی تلاوت کرتے ہیں، جو اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں، تفسیر کے ساتھ پڑھتے ہیں، ان کی تو شان ہی نرالی ہے نا۔ جن کو نہیں آتا، نہیں پڑھے ہوئے، تو وہ بھی یہ نہ سمجھے کہ یار میں نے تو آندہ کوئی نہیں۔ تو فرمایا کہ وہ بھی صبح صبح اٹھ کر اس کی زیارت کر لیا کریں، تو اللہ رب العالمین ان کا سارا دن اچھے انداز میں گزارے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے اور ساتھ یہ کہا کرتے، ھذا کتاب ربی، یہ میرے رب کی کتاب ہے، فلا بد لعبد ان ینظر فیہ کل یوم، آپ فرمایا کرتے کہ یہ میرے رب کی کتاب ہے، اور ہر بندے کے لیے یہ بات ضروری ہے، ہر بندے پر یہ بات لازم ہے کہ وہ روزانہ جو ہے نا اس قرآن پاک کے اندر دیکھیں، ان ینظر فیہ، فرمایا کہ اس کو دیکھیں، یہ نہیں کہا کہ تلاوت کریں۔ یہ جو پہلے میں بات کر رہا تھا، تلاوت کرنا بھی اپنی جگہ پر بڑا اجر ہے، ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ حدیث پاک کے اندر حضور کا فرمان ہے، فرمایا کہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ الف لام میم، حضور نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ حضور نے فرمایا کہ الف حرف، لام حرف، میم حرف، فرمایا کہ الف بھی حرف ہے، لام بھی حرف ہے، میم بھی حرف ہے۔ کیا مطلب؟ فرمایا کہ جو قرآن پاک اٹھا کر الف لام میم پڑھے گا نا، تو اس کو کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 30 نیکیاں ملیں گی، کیونکہ الف لام میم یہ 3 حروف ہیں، تو اس کا بھی کوئی مطلب معمولی اجر نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس کو دیکھنا عبادت ہے، اس قرآن پاک کو، اس کتاب کو دیکھنا۔ دنیا کے اندر نصاب تیار ہوتے ہیں، آکسفورڈ کے نصاب تیار ہوتے ہیں، اور دنیا کے بڑے بڑے اداروں کے اندر نصاب تیار ہوتے ہیں، اور دنیا کے اندر ان کے نصاب پڑھائے جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ 1 سال بچوں کو سکول بھیجتے ہیں تو ان کا نصاب کچھ اور ہوتا ہے، اگلے دن اسی کلاس کے اندر بچہ جائے تو اس کا نصاب کچھ اور ہوتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ جو ہے نا، پورے بورڈ جو ہے نا وہ بیٹھتے ہیں اور آپس میں سر جوڑتے ہیں، سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں، ایک نصاب بناتے ہیں۔ جب نصاب تیار ہو جاتا ہے، 1 سال بچے پڑھتے ہیں، اگلے سال کہتے ہیں نہیں یار یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کے اندر یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ ہونی چاہیے تھی۔ لیکن 1400 سال گزر گئے، قرآن کیا ہے؟ بدلے گا لاکھ زمانہ، قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ اس کی ایک زبر کے اندر ایک تبدیلی نہیں آئی، ایک نقطے کے اندر تبدیلی نہیں آئی، ایک حرف کے اندر تبدیلی نہیں آئی۔ یہ ہے ہمارا مسلمانوں کا نصاب۔ ہم دوسروں سے ایسے مرعوب ہو جاتے ہیں، انگریزوں سے جڑا 4 انگلش دے لفظ بول لوے اسی اندے کو مرعوب ہو جانے ہیں۔ 4 انگلش دے لفظ بول لوے نا، اج ساڈیاں حکومتاں بھی جڑا پی ایچ ڈی کر لوے نا، اندے واسطے وظیفہ مقرر کیتا جاتا ہے ایسے کہ نہیں؟ ہم ان سے مرعوب جو ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت لبید بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ،
یہ قادر الکلام شاعر تھے دور جاہلیت کے اندر، بڑے بڑے شاعر، اپنے دور کے بہت معروف شاعر تھے، جیسے ہمارے ہاں علامہ اقبال ہیں۔ حضرت لبید بن بریہ اپنے دور جاہلیت کے بہت بڑے شاعر تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور کے اندر ان کو فرمائش کی، ان سے فرمائش کی کہ جناب کوئی سانو شعر دے سناؤ، اپنے شعر سناؤ، بڑا عرصہ ہو گیا تواڈے شعر نہیں سنے، تسی تے بڑے ماہر شاعر ہو، قادر الکلام تسی شاعر ہو، سانو اشعار سناؤ، ساڈا دل کر رہا کہ تواڈے کول کوئی شعر سنیے۔ تے آپ نے سورہ بقرہ دی تلاوت شروع کر دی تھی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ آپ نے سورہ بقرہ دی تلاوت شروع کر لی تھی۔ آپ نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یار میں تینوں کیا کوئی شعر سنا، تو سورہ بقرہ پڑھنا شروع کر دی تھی۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے کلمہ پڑھا ہے نا، مسلمان ہوا ہوں، اسلام کے اندر داخل ہوا ہوں، اور اللہ رب العالمین نے مجھے سورہ بقرہ کا علم عطا فرمایا ہے اور سورہ آل عمران کا علم عطا فرمایا ہے، جب سے میں نے یہ دو صورتیں پڑھی ہے نا، تب سے میرا شعر پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ قرآن کے سامنے مجھے اور کوئی کلام ذوق ہی نہیں دیتا، کوئی اور کسی کلام پڑھنے کے اندر مجھے مزہ نہیں آتا، ذوق ہی نہیں آتا، جب سے میں نے یہ دو صورتیں پڑھی ہیں۔ یہ ہوتا ہے نا ذوق۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ ان کا بیت المال سے 2000 روپے وظیفہ مقرر کر دیا، فرمایا کہ یہ تیرا انعام ہے۔ بیت المال سے وظیفہ مقرر کیا کہ تو قرآن پاک سے اتنی محبت کرنے والا ہے، قرآن پاک سے اتنی محبت کرنے والا ہے۔ آج تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو حافظ قرآن ہوتے ہیں دنیا کے نکمے ترین لوگ یہی ہیں، دنیا کے نکارہ لوگ حافظوں کو کہتے ہیں، ہم دنیا کے نکارہ ترین، اور ہم مدارس کو کہتے ہیں کہ جناب یہ جہالت کی فیکٹریاں ہیں۔ یہ مدارس کا کمال ہے کہ نہیں؟ پوری دنیا کے اندر نماز تراویح پڑھے گئی، کوئی کسی مسجد چاہیا ہوا کہ یار سانو کوئی حافظ نہیں لبیا،